بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن جمال سے خوب نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہائی درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا تھا جس پر وہ بن سور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کے دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے چلا تو گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن دل سے خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج اسے بھی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ عورت نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ تو نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ گوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جب کہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ دل میں خیال آیا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ جس کو پیغام دیا وہ بھی بیوقوف تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا۔ آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے۔
میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے۔ تم سے پہلے اللہ ناراض تھا، اور اب اللہ کے نبی بھی تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ وہاں سے واپس آئی، کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، یا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا پوری دنیا میں، اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے فیصلہ کر لیا، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑوں میں لپیٹ رہا تھا کہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس عورت نے سوچا، عورت ذات ہوں کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس بندے کے پاس چلی جاؤں، کیوں نہ میں اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور کہنے لگی، میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس عورت نے کہا، اچھا۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چرپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کا بھی بڑا غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔